السلام علیکم ویورز، میرا نام فائزہ تاج ہے اور آج پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے زبردست جواب لے کر آئی ہوں۔ ایسا جواب جسے سن کر نعوذ باللہ یہ خاکے بنانے والے خاکی شرم سے خود خاک میں مل جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید کچھ بتاؤں، اس حقیقت سے آگاہ کروں گی کہ پیرس میں رہنے والے ایک کالج کے استاد نے اپنے لیکچر کے درمیان، جس کا ٹاپک تھا فریڈم آف اسپیچ، اس میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنا کر اپنے شاگردوں کو دکھائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ سو ایک عبداللہ نامی مسلمان نے اس کالج کے استاد، جس کا نام سیمیول پیٹی تھا، اس کا سر قلم کر دیا۔ بے شک قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایسا گناہ جسے کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ ایک ایسا ایکٹ ہے جو کسی بھی مسلمان کے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے، یہاں تک کہ فرانس کے صدر نے بھی اس کی بھرپور حمایت کی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ساری دنیا کے تمام مصور اگر اکٹھے ہو جائیں اور اپنی مہارت اور کاریگری کے جوہر دکھانے کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی، مبارک اور دونوں جہان کا سب سے حسین چہرہ مبارک اگر کاغذ پر اتارنا چاہیں تو نہ اتار سکیں گے، اور اس میں چاہے وہ اپنی پوری طاقت لگا لیں اور پوری زندگی لگا لیں، تب بھی وہ محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرنور چہرہ کاغذوں پر نہ بنا سکیں گے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے میرے نور کو کئی پردوں میں چھپا رکھا ہے، اسے اگر ظاہر کر دیا جائے تو دنیا دیکھ بھی نہ سکے گی۔ زباں ان کی نوری، بیاں ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے صرف ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارے آپ کیا ان کے حسن کو کسی کاغذ پر اتاریں گے؟ آپ تو اگر ان کے کردار کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو ساری دنیا کے سمندر اگرچہ سیاہی بن جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہرگز ختم نہ ہوگی۔ ارے آپ جیسے نادانوں ہی کو تو راہ دکھانے آئے ہیں میرے نبی، ارے آپ جیسوں کے لیے جنت کا ضامن بن کر آئے ہیں میرے نبی، ارے آپ جیسوں کو تو میرے نبی ہنس کر معاف کر دیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ ان پر کوڑا پھینکنے والی خاتون کی عیادت کو جا کر ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں میرے نبی، ارے ان کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو، ان کو نعوذ باللہ کھانے میں زہر دینے والوں کو، ان کو تکلیف پہنچانے والوں کو ہنس کر مسکرا کر معاف کرنے والے ہیں میرے نبی، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والے ہیں میرے نبی۔ اس دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے والے ہیں میرے نبی، سراپائے رحمت بن کر آئے۔ ارے یہ جو آپ کی سائنس دریافت کرتی ہے، جو کچھ علاج، جو کچھ انسانی فلاح و بہبود کے لیے نئے نئے نسخے، ارے ان کو 1400 سال پہلے اپنی سنت سے بتانے والے اور کر کے دکھانے والے ہیں میرے نبی۔ ارے میرے نبی تو نبیوں کے سرتاج ہیں اور محبوب سبحانی ہیں، جن پر خدا خود فدا ہو جائے اور کوئی نہیں، میرے نبی کی مبارک ذات ہے وہ۔ آپ کیا ان کے خاکے بنائیں گے؟ آپ کیا ان کو بیان کریں گے؟ ان کے لیے تو خدا نے خود، اللہ پاک نے 6666 آیتیں نازل فرما دی ان کی تعریف میں۔ ارے نادانوں،
اپنی عقل پر سے پردہ ہٹا لو، میرے نبی کا قرآن پڑھ کر تو دیکھو، ان کی سیرت پڑھ کر تو دیکھو، ان کے کردار پر نظر ڈال کر تو دیکھو۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ خود ان کے اولین فینز میں اگر نہ شمار ہوئے تو کہنا، ایک بار میرے نبی کا کردار پڑھ کر تو دیکھو۔ ارے حسد کرنا چھوڑ دو، صحیح کو صحیح جان لو، اور وقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ کو پکڑ لو، کیونکہ یہی راہ تمہاری بھلائی کا ضامن ہوگی۔ دنیا میں ایسا کوئی قانون اب تک لاگو نہیں ہو سکا جو مذہبی احترام کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہو۔ عزت و احترام کسی بھی انسان کا پہلا حق ہے، اور مذہب اور مذہبی رہنماؤں کی عزت کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے سخت قوانین بنانے چاہیے، تاکہ دوبارہ کسی بھی شخص کی ایسی حرکت کرنے کی جرات ہرگز نہ ہو، اور عام عبداللہ جیسا انسان اپنے ہاتھ میں قانون لے کر مغربی دنیا میں ٹیررسٹ نہ کہلائے۔ اگر آپ میری اس ویڈیو سے متفق ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور بتائیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا ہے۔ اور میرے چینل پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار، فائزہ تاج۔